ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَصَّلْنَا ہم بار بار لائے، وَصَّلْنَا ہم بار بار لائے، لہم ان کے لیے، القول نصیحت اور ہدایت کی بات۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور ہم نصیحت اور ہدایت کی بات بار بار ہم ان کے لیے لائے، لَعَلَّهُمْ تاکہ یہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم بار بار ان کے لیے ہدایت کی بات لائے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی قرآن کریم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک دفعہ بات کر کے چھوڑ نہیں دی، بلکہ ہدایت کی بات کو مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں بار بار بیان کی، تاکہ انسان بار بار پڑھے اور اس کی طرف متوجہ ہو۔ تو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم نے بار بار ہدایت کی بات، نصیحت کی بات کو ان کے لیے بیان کیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ متوجہ ہوں، نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ وہ لوگ، آتَيْنَاهُمْ جن کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، الذین آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی، من قبلہ اس سے پہلے، ہم وہ لوگ، بہ اس پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ جن کو ہم نے اس سے یعنی قرآن کریم سے پہلے کتاب دی، اہل کتاب، ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب، یتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، بہ اس پر، آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق یہ تو بالکل سراسر حق ہے، سچ ہے، من ربنا ہمارے رب کی طرف سے، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے بالکل حق اور سچ ہے۔ انا بے شک ہم، کننا تھے، من قبل ہی اس سے پہلے بھی، مسلمین مسلم فرما بردار، ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں قریش کو شرم دلانے کے لیے اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے۔ ہوا یہ کہ حبشہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد کوئی 20-25 کے قریب تھی، وہ مکہ آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آخری نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو ہم دیکھیں آیا وہی ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، سوال جواب ہوئے، گفتگو ہوئی، اشکالات اعتراضات سارے، وہ مطمئن ہو گئے۔ جب مطمئن ہو گئے تو انہوں نے دیر نہیں لگائی، ایمان قبول کیا اور صحابیت کا شرف حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کر کے اہل عرب کو یہ سبق، پیغام، نصیحت دینا چاہتے ہیں
کہ دیکھو باہر سے آ کر وہ ایمان قبول کر رہے ہیں اور تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے جانتے ہو، تمہارے سامنے ہیں، اور تم ان کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہو۔ تو الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور یہ لوگ عیسائی تھے، اس سے پہلے مذہباً عیسائی تھے تو ان کو کتاب ملی ہوئی ہے انجیل، ہم بہ یؤمنون، وہ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب اس قرآن کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، یہ تو ہمارے رب کی طرف سے سراسر حق ہے، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے۔ اس سے پہلے کیسے فرما بردار تھے؟ کہ ہم دین عیسائیت پر تھے اور ہم اس دین عیسائیت کے پابند تھے۔ اس سے پہلے ہم دین عیسائیت کے پابند تھے، ہم اس پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اب جب ہمارے پاس قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ ہم تو پہلے سے بھی فرما بردار تھے۔ نافرمانی والا جو رویہ اور تصور تھا وہ تو مشرکین کا تھا۔ اولئک، تو یہ جو لوگ ہیں یؤتون، ان کو دیا جائے گا، اجرہم، ان کا اجر، مرتین، دگنا، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ دگنا اجر کس چیز کا دیا جائے گا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، صبر کیا، کیونکہ جو شخص پہلے سے کسی ایک دین پر ہو، اس کے لیے اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنانا مشکل ہوتا ہے، اس پر تکالیف آتی ہیں، یقیناً آتی ہیں۔ آپ آج ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں، اگر کوئی مسلمان ہو، ہندو چھوڑ کر مسلمان ہو، تو اس کے لیے کس قدر مشکلات آتی ہیں، کس قدر اس پر سختیاں آتی ہیں۔ تو اولئک، تو یہ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ یہ جس کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بھی کیا ہے کہ جو شخص پہلے کسی آسمانی مذہب پر تھا اور پھر اس کے بعد جب اسلام آیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر دیں گے، پہلے اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور پھر مجھ پر ایمان لانے کا۔ پہلے ایک نبی پر وہ ایمان لایا ہوا تھا اور اس کی شریعت کا متبع تھا، اب وہ مجھ پر ایمان لے آیا، میری شریعت پر، اللہ اس کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو اس کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے مشکلات پہ صبر کیا، ویدرؤون، اور یہ دور کرتے ہیں یا جواب دیتے ہیں، بالحسنہ، اچھائی کے ساتھ، السیئہ، برائی کا، اور یہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ باہر ادھر آ جاؤ، ہاں پیچھے بیٹھے ہو، آ گیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب سمعوا، یہ سنتے ہیں، اللغو، کوئی نازیبا بات، لغو بات، نامناسب بات، بےہودہ بات، اعرضوا عنہ، تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس سے، اپنے آپ کو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے اعمال، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر،
لا نبتغی ہم نہیں الجھتے الجاہلین جاہلوں سے. جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے ان کو عار دلائی. لو تم تو اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں جا کے بتاؤ کہ یہ غلط ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کو غلط کہتے. تم ان کی 4 باتیں سن کر اپنا بھی ایمان چھوڑ بیٹھے ہو. تم بڑے بیوقوف اور احمق ہو. تو مشرکین نے ان کو عار دلائی. تو انہوں نے آگے سے یہ باتیں سن کر انہوں نے آگے سے کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم. سلام علیکم یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے 19ویں پارے میں کہ اس کا مطلب کسی پر سلامتی بھیجنا نہیں ہوتا، یہ جان چھڑانا ہوتا. اچھا بھائی السلام علیکم. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے نہیں الجھنا چاہتے. یہ انہوں نے پھر آگے سے جواب دیا. سچ کیا ہے، حق کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت اور حق ہمارے سامنے کھول دیا ہے. جب حق ہمارے سامنے آ گیا، کھل گیا، ہم نے قبول کر لیا. اب تمہاری فضول باتیں تمہیں مبارک ہوں. انکا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے. لا تہدی، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. من، جسے احببتا، آپ پسند کریں. جس کو آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولیکن، بلکہ اللہ یہدی، ہدایت دیتے ہیں من یشاء، جسے چاہتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں. نفی ہدایت کی نہیں ہے، نفی ہدایت کی نہیں ہے، بلکہ نفی اس بات کی ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اللہ کے ہاتھ میں. وہوا، اور وہی، اعلم، خوب جانتے ہیں، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو. وہ ہدایت یافتہ. اب دیکھیں نا، یہاں سوال یہ بنتا تھا، ارے یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے جانتے ہیں، جن کے سامنے بارہا قرآن اتر رہا ہے، معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بذات خود مستقل معجزہ ہے، سب کچھ ہے، یہ ہدایت قبول نہیں کر رہے. اور وہ حبشہ سے آئے ہیں، 2 دن 3 دن رہے، کچھ تھوڑا سا قرآن سنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال جواب کیے، تسلی ہوئی، ایمان قبول کر لیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہدایت کس کو دینی ہے، اس کا اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. وہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، ہدایت سے سرفراز فرما دیتے ہیں. اب دیکھیے بڑی بڑی مثالیں ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے تھے. سنا کہ کوئی آخری نبی آئیں گے اور آئیں گے عرب کی سرزمین میں. تو نکلے تو پکڑ لیا لوگوں نے، غلام بنا لیا. اچھا، ایک نے غلام بنایا تو دوسرے کو بیچ دیا، دوسرے نے غلام بنایا تو تیسرے کو بیچ دیا، تیسرے نے غلام بنایا تو چوتھے کو بیچ دیا. کرتے 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 حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ پہنچ گئے، یہودی کے غلام. اچھا، اس یہودی کے لیے اس کا باغ تھا، کھجوروں کا باغ، کھجوریں توڑ رہے ہیں. تو وہ یہودی ایک اور یہودی سے بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ ایک شخص آیا ہے جو کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، قرآن. یہ کان کھڑے ہو گئے، ارے میں تو انہی کے لیے وہ در بدر پھر رہا ہوں. اچھا، جب یہ ساری بات سنی تو اسی وقت نا اپنے مالک سے پوچھا کہاں ہے وہ. اس نے تھپڑ مارا، تو اپنا کام کر، تجھے کیا ہے، کون آیا کون نہیں آیا، تو غلام ہے تو اپنا کام کر. لیکن یہ بس پر وہ ہو گئے منتظر اور شوق. تو کسی نہ کسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے. پھر بات چیت ہوئی، ایمان لے آئے. ایران سے چلنے والا، در بدر غربت، سفر، فقر، اور اس کے بعد غلامی، ایک کی، دوسرے کی، تیسرے کی. تو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچا دیتے، ایمان لے آتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیے سگا چچا ہے ابو لہب، بچپن میں پالا ہے،
کہ چلو یہ ہمارا یتیم بھتیجا ہے، اس کے والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو بچپن میں پالنے والے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا بچپن، پھر نوجوانی، جوانی، کہ کس قدر شریف النفس ترین انسان اور کس قدر سچائی اور صداقت والے انسان، سب کچھ۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کریں، جس کو آپ چاہیں، ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو فیصلے وہاں ہوتے ہیں، اس کے فیصلے اللہ رب العزت کے ہاں ہوتے ہیں۔ اس لیے سگا چچا اپنے علاقے میں رہنے والا گھر کے قریب محروم ہے، اور ایران سے چلنے والا سلمان فارسی ہدایت پا جاتا ہے، اور حضرت صہیب روم سے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے ہدایت پا جاتے ہیں، مکہ والے محروم رہ جاتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند فرمائیں اس کو ہدایت نہیں آپ دے سکتے، ہاں جس کو اللہ چاہیں اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون ہدایت یافتہ ہیں۔ وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ لوگ مشرکین کہتے ہیں، ان اگر نتبع ہم قبول کر لیں، الہدا اس ہدایت کو، معک آپ کے ساتھ، ہم آپ کی طرف سے آنے والی اس ہدایت کو اگر قبول کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، نتخطف تو ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا اپنی زمین سے، یعنی ہم مار ڈالے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے، مار ڈالے جائیں گے۔ وقالو، پھر دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین، ان نتبع الہدا معک، اگر ہم آپ کے ہاتھ پر ہدایت قبول کر لیں، نتخطف من ارضنا تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ وہ کہتے اگر ہم ایمان قبول کر لیں، یہ قریش جو تھے نا، قریش، یہاں زیادہ تر مخاطب قریش ہیں، یہ جو قریش تھے نا، پورا عرب ان کا بڑا احترام کرتا تھا، عزت، احترام، سیادت، قیادت۔ اور سورہ قریش میں ہم پڑھیں گے، پیچھے بھی پڑھا ہے، آگے بھی سورہ قریش میں پڑھیں گے کہ ان کا قافلہ جب جاتا تھا نا تو عام قافلوں کو تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، ان کے قافلوں کی ڈاکو حفاظت کرتے تھے۔ جی یہ حرم شریف کے مجاور ہیں، خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، یہ ان کی عزت سیادت دنیا سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ پھر یہ کاروباری لوگ تھے، کاروبار ان کے پھیلے ہوئے تھے، تو کاروباری اعتبار سے بھی دنیا ان کو سلام کرتی تھی، اور حرم کی وجہ سے بھی دنیا ان کو عزت اور سلام پیش کرتی تھی۔ یہ کہنے لگے جس وجہ سے ہمیں عزت ملی ہوئی ہے، اگر ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کا دین اختیار کر لیں تو یہ پوری دنیا تو ہمیں مار ڈالے گی۔ یہ پوری دنیا آج تک ہمیں سلام کرتی ہے، ہمارے راستے میں پھول بچھاتی ہے اور ہماری عزت حفاظت کرتی ہے، سلام پیش کرتی ہے، سب کچھ۔ ہم ہی اپنا دین چھوڑ دیں تو یہ پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، تو ہمیں مار ڈالے گا۔ وقالوا ان نتبع الہدى معک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ہاتھ پر ہدایت قبول کر لیں، نتخطف من ارضنا، ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس کا پہلا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، اولم، کیا نہیں، نمکن لہم، کیا ہم نے ان کو بسا نہیں رکھا، آباد نہیں کر رکھا، حرمن، حرم میں، کیا ہم نے ان کو آباد نہیں کر رکھا حرم میں، آمنن، اور ایسا امن والا حرم، یجبا، کہ کھنچے چلے آتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، ثمرات، پھل، کل شیء، ہر چیز کے، رزقا من لدنا، جو رزق ہے ہماری طرف سے۔ اچھا یہ بات 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے حرم کو اتنا امن والا نہیں بنایا کہ دنیا جہان سے سارا رزق ادھر کھینچا چلا آ رہا ہے، حالانکہ تب
یہ اہل عرب اتنے خوشحال نہیں تھے، تب اتنے خوشحال نہیں تھے، بلکہ ابھی آپ کچھ پچھلا عرصہ دیکھیں، 100 سال پہلے، 70-80 سال پہلے تک بھی یہ لوگ بدو تھے اور اونٹ چرانے والے اور بکریاں چرانے والے یہ لوگ تھے. یہ تو اب پھر کچھ عرصہ ہوا ہے کہ بہت خوشحالی ان پر آئی ہے. تو اس وقت جب اتنی خوشحالی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ساری دنیا کا رزق کھینچا چلا آ رہا ہے یہاں، حالانکہ ابھی تم اس رب کو نہیں مان رہے، تو تب بھی کھینچا چلا آ رہا ہے. جب تم ماننا شروع کر دو گے تو وہ تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دے گا. ابھی تم نہیں مان رہے، تمہارے لیے حرم کو اتنا امن والا بنایا ہوا ہے، جب تم ایمان لے آؤ گے تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ تمہارا امن ختم کر دیں گے؟ نہیں نہیں، تمہیں دنیا بھی دیں گے، اللہ تمہیں آخرت بھی دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے نا ان قریش والوں کو اسپیشلی، یہ یاد رکھیے قریش والوں کو اسپیشلی، تو ایک بات کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ. اگلا جملہ یہ کہتے تھے عرب و عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہیں دیں گے، عرب و عجم کی بادشاہتیں اللہ تمہیں دیں گے. وہ کہتے تھے جو شخص ہمیں کہہ رہا ہے اس کو خود رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تو ہمیں کہاں سے دلوائے گا. اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں ابھی تم نہیں مان رہے تو میرے نبی کی بات پر ایمان نہیں لا رہے. جس طرح مجھ پر ایمان لانا ہے تو ساری دنیا سے دیکھو رزق کھینچا چلا آ رہا ہے، امن تمہیں میسر ہے. جب مان لو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے، اور ان میں سے اکثر نہیں جانتے. دوسرا جواب یہ دیا وکم، اور کتنی ہی، اہلکنا، ہم نے ہلاک کر ڈالی، من قریہ، بستیاں، قومیں، بطرت، جو بڑا اتراتی تھیں، معیشتہا، اپنی معیشت پر، جو اپنی معیشت پر بڑی اتراتی تھیں، کیونکہ ان کو فی الوقت کچھ خوشحالی ملی ہوئی تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ ساری خوشحالی ختم ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تم سے کہیں زیادہ خوشحال قومیں تھیں وہ سب تباہ کر دی ہم نے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی ہم ہلاک کر چکے، من قریۃ، ایسی قومیں، بطرت معیشتہا، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی، فَتِلْكَ، یہ دیکھو، مساکنہم، ان کی رہائش گاہیں، فَتِلْكَ مساکنہم، دیکھو ان کی رہائش گاہیں، لم تسکن، نہیں پھر رہ پایا، من بعدہم، ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم، پھر بہت کم کوئی وہاں رہ پایا تو رہ پایا. وَكُنَّا، ہم ہی، نحن الوارثین، وہاں کے وارث تھے، ہم ہی وارث تھے. تو جس تھوڑی سی دنیا کی آسائشات پر تم اترا رہے ہو کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہم تو بھوکے مریں گے. یہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ تصور تھا نا کہ بچوں کو بھائی دینی لائن کی طرف نہ لگاؤ، اگر دینی لائن کی طرف لگایا ان کو تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ بھوکے مر جائیں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ یہ وہ کہتے تھے ہمیں معیشت ملی ہوئی ہے، ہمیں دنیا کی آسائش اس وقت ملی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت نا جب ابھی مکی دور چل رہا تھا، مکی دور میں دنیا کی تجارت میں قریش کا کچھ ہاتھ پڑ گیا تھا. انٹرنیشنل لیول کی جو بزنس تھا نا اس میں قریش کا، کیونکہ ایران اور روم کی لڑائیاں چل رہی تھیں جس وجہ سے راستے بند ہو گئے تھے، گزرگاہیں بندرگاہیں بند ہو گئی تھیں. تو قریش کا نا تھوڑا سا ہاتھ پڑ گیا تھا دنیا کی تجارت میں، ریل پیل ہو گئی تھی. یہ کہنے لگے اگر ہم ایمان لے آئے نا یہ سب چھوٹ جائے گا ہم سے.
تو اللہ فرمانے لگے تھوڑی سی ریل پہ تم اکڑ رہے ہو تو تم سے پہلے کتنی معیشت والے ہم نے ہلاک کر دیے. فتل کا مساکن، وہ دیکھو ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، اور پھر ان کے بعد وہاں کوئی زیادہ رہ نہیں پایا. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی رہے پھر. وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے ربک، آپ کے رب، مہلک القرى، قوموں کو ہلاک کرنے والے، حتی، جب تک کہ یبعث، بھیج نہ دیں، فی امہا، ان کے علاقوں اور ان کی بستیوں میں، رسولاً، کوئی رسول، یتلو، جو تلاوت کرے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے. وما کان ربک مہلک القری، آپ کا رب ہلاک نہیں کرتا بستیوں کو، حتی یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ ان کی میں، یہاں لفظ آیا ہے. لفظی معنی تو ماں ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد مرکزی جگہ. جب تک ان کے مرکز میں اللہ تعالی نبی نہ بھیج دیں، یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے. اب اس سے نا ایک بڑے مزے کی بات، نبی آتا ہے علاقے کی مرکزی جگہ پر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، تو پوری دنیا کی جو سب سے مرکزی جگہ ہے مکہ مکرمہ، حضور وہاں نبی بن کر تشریف لائے. القریٰ بھی آیا اس قرآن کریم میں اس کے لیے القریٰ. تو چونکہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے، تو دنیا کی جو مرکزی جگہ تھی خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، حضور وہاں نبی بن کر تشریف لائے. تو آپ کا رب ہلاک نہیں کرتا کسی قوم کو جب تک کہ اس کے مرکز میں نبی نہ بھیج دے. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے. وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، مہلک القری، قوموں کو ہلاک کرنے والے، الا، مگر اس صورت میں، وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب ان کے رہنے والے ظالم ہو چکے. ہم تب ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہوں. یہ بھی نصیحت تھی کہ آج تک نبی نہیں آیا تھا نا، تو تم جو مرضی کرتے رہے، بچے رہے، لیکن اب نبی آ چکے ہیں. اب یوں سمجھو کہ تمہاری مہلت ختم ہو گئی ہے. ہدایت کی بات کا آ جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مجرموں کا وقت ختم ہو چکا ہے. ہدایت کی بات کا آ جانا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مجرموں کا وقت ختم ہو چکا ہے. وما اوتیتم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا، من شیء، کوئی بھی چیز، فمتاع، تو وہ سامان ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، وزینتھا، اور اس دنیا کی زندگی کی رونق ہے وہ. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر، بہت بہتر ہے، وابقا، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، تم اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ چوتھا جواب ہے. جواب یہ ہے، چلو فرض کیا ایمان لائے، ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں معاشی طور پر تنگی کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو کیا ہوا؟ 4 دن کی زندگی ہے نا، 4 دن کی زندگی اگر تم تنگی ترشی میں گزار بھی لو، تو کل قیامت جب آئے گی اور آخرت آئے گی، وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، وہ بہتر ہی بہتر ہے. تو تم یہ سودا کیوں نہیں کرتے کہ وقتی نقصان برداشت کر لو اور ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ حاصل کر لو. وما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ محض دنیا کا ساز و سامان ہے، وزینتھا، اور اس دنیا کی چمک دمک اور رونق ہے. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا. افلا تعقلون، تم اس بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ بس یہاں تک.